اس وقت اب جو آگے دور آ رہا ہے جس میں سے میں نے کچھ باتیں یہاں پہ کہی ہیں میں نے ثابت نہیں کی، اس کا آپ کو یقین ابھی نہیں ہوگا. میں آپ کو پھر پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چند سالوں میں یقین آپ کو آ جائے گا جو کچھ میں نے کہا تھا. لیکن بہرحال آج کے دور کے لیے کہا کیا گیا ہے، کیا اس میں سے چند باتیں رکھ رہا ہوں، بہت ہے کہ تمہیں کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، پہلے بہت امتیں گزری، اب تم ہو سب سے اچھی امت. امت رسولوں سے بنتی ہے تو اب تم ہو سب سے اچھی امت. اخرجت للناس سب سے اچھی اس لیے کہ تمہیں دنیا کے انسانوں کے نفع کے لیے لایا گیا ہے، دنیا کے انسانوں کے لیے. تب امت ہو جو دنیا کے انسانوں کے نفع کی نہیں سوچی تو امت نہیں ہو. وہ شخص امتی نہیں ہے، امت میں شامل نہیں ہے جو دنیا کے انسانوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے. ہم نے سوچا چھوڑ دیا اس لیے حالات آ رہے ہیں دنیا کے انسانوں کے بارے میں. اخرجت للناس، اپنی نمازیں پڑھتے رہو، لازم تھی، فرض تھی، ضرور پڑھیے، روزے ضرور رکھیے، وہ سب چیزیں لازم تھی، ضروری تھیں، فرائض تھے، لیکن وہ آپ کی انڈیویجول ریسپانسبلٹی تھی، انفرادی ذمہ داری تھی بندگی کے لیے. ایک اجتماعی ذمہ داری بھی تھی کہ آرگنائزیشن تھی جس کے آپ ممبر ہیں، امت، اس کا الگ ایک دستور تھا، منشور تھا کہ اس کو انسانوں کے لیے لائے ہیں، دنیا کے انسانوں کے لیے. اس کو تمہاری اپنی ذات کے لیے اندر کے لیے نہیں لائے کہ تمہیں ان کی امامت کرنی ہے، تمہیں ان کو کچھ بتانا ہے، تمہیں ان کی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے. وہ نہیں کیا تو حالات پھر کچھ اور آئیں گے. مثلا ایک چھوٹا سا ایک آیت کا ایک حصہ، ایک دوسری سورہ رات کی آیت ہے، عجیب بات ہے، جو جس کا دل چاہے استعمال کر لے. ہندو چاہے ہندو استعمال کرے فائدہ اٹھائے گا، عیسائی چاہے عیسائی استعمال کرے فائدہ اٹھائے گا. اب ایک کسان کھیتی کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر بڑے ایمان والا ہو، وہ مسلح کے اوپر بیٹھ جائے اور تسبیح گھماتا رہے اور کہ میری کھیتی پک جائے، کھیتی پکے گی. وہ جو بار بار وہاں جائے گا اور پھر وہ اپنے پاؤں اس کے اوپر لگائے گا اور پانی دے گا اور نرائی کرے گا جن چیزوں کے، اس کی پکے گی، چاہے وہ ہندو اور چاہے مسلمان ہو. اصول دے دیے قرآن نے. تو ایک اصول یہ دیا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو نفع بخش ہوتا ہے انسانوں کے لیے وہ رہتا ہے، باقی نہیں رہنے کے برابر ہیں، ہٹا دیے جاتے ہیں. مسلمان کیا نفع بخش ہیں دنیا کے انسانوں کے لیے؟ نفع پہنچانے والے، نیوٹرل نہیں. آپ جائیے پرفیوم کی دکان پر. میں سب سے پہلی مرتبہ جب قنوج گیا، نالیوں میں سے خوشبو کے بھپکے آ رہے تھے تو بڑی حیرت ہوئی. لوگوں نے کہا کاٹیج انڈسٹری ہے نا یہاں پرفیومز کی، ہر گھر میں بنتے ہی کاٹیج انڈسٹری ہے، وہی سب بہتا ہے نالیوں میں آتا ہے. پرفیوم کی دکان پر آپ جائیں، ہر بوٹل سیلڈ ہو پوری، خوشبو نہیں رکے گی، خوشبو پھر بھی آئے گی. خوشبو کو چھپایا ہی نہیں جا سکتا. ایسے ہی رحمت کو چھپایا نہیں جا سکتا. رحمت نفع بخش ہوتی ہے، رحمت سے فائدہ پہنچتا ہے، رحمت نیوٹرل نہیں ہوتی. اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے کہ ہم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے، نفع پہنچنا ضروری ہے. کہا جن سے نفع پہنچتا ہے وہ رہتے ہیں، سب انسان بھی. یہ اصول انسانوں کے لیے بھی ہے، یہ اصول ڈائناسورس کے لیے بھی ہے، یہ اصول ان اسپیسی کے لیے بھی ہے جو فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، اس لیے کہ انسانوں کے لیے ٹھیک نہیں تھی، وہ انہیں ہٹا دیا جاتا ہے. اصول دیے ہیں قرآن نے یہ آج کے دور کے لیے. یہ آیت پڑھی تھی انہوں نے. میں تھوڑی سی اور اس کے ترجمے میں گہرائی کے ساتھ پڑھوں گا. وہ ترجمہ بالکل درست تھا جو پڑھا تھا ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب نے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. انہوں نے ترجمہ یہ کیا تھا، یہ ترجمہ سب جگہ لکھا ہوتا ہے، درست ہے بالکل. اللہ کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے. بالکل سچی بات ہے. تھوڑا سا اور اندر جائیے، جب آپ اس میں دیکھیں گے ڈکشنریز کے اندر، انفسہم یہ لفظ نفسیات، نفس سے بنا ہے. نفسیات لفظی قرآن نے دیا ہے. سائیکالوجی اس سے پہلے وجود نہیں تھا دنیا میں سائیکالوجی کا. اندر کچھ ہوتا ہے جو ہمارے جب تک انر ورلڈ کے اندر سوچنے کے انداز کے اندر تبدیلی نہیں آتی، آؤٹر ورلڈ میں چینج نہیں آتا. جب تک کوئی قوم اپنے سوچنے کا انداز نہیں بدلے گی، اپنی نفسیات کو نہیں بدلے گی، اس کے باہر تبدیلی نہیں آئے گی.